نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسان ہونے کی حیثیت سے یقیناً تقاضا انسان سے مرحب ہے. انسان کی زندگی کے اندر کبھی کوتاہی اور غلطیاں لگی ہوئی ہیں. انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں اور اس گناہ سے کوئی بھی آدمی پاک و صاف ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف ان گناہوں سے پاک رکھا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لِيَغْفِرَ لَهُم مَّا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. پروردگار عالم نے صرف اور صرف اپنے نبی علیہ السلام کو گناہوں سے پاک رکھا ہے. نبی کے علاوہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو دنیا سے منتقل سمجھے یا نہ سمجھے دنیا والے بڑے عبادت گزار سے پہلے اس کو سمجھے یا نہ سمجھے سارے کے سارے انسان گناہوں سے گناہ ہوتے ہیں. مگر انسان کے اندر اصل کمال کی بات یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو خاموش نہ رہے بلکہ اس گناہوں کے ختم ہونے کا جو ذریعہ ہے
میں بیٹھ کر کے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، اور اس گناہ سے معافی کا جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ معافی مانگنا اللہ سے چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہے کہ انسان بڑی بڑی مصیبتوں میں، آفتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتا رہا۔ اگر انسان کے پاس گناہوں کا چاہے جتنا بڑا بھی انبار ہو، ڈھیر لگا ہوا ہو، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر جاتا ہے، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اس طریقے کے بے شمار واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو گناہوں میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، چوری ہو، ڈکیتی ہو، زنا ہو، قتل ہو، یا جو بھی جتنے گناہ ہوتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس گناہ کو اس نے نہ کر رکھا ہو۔ مرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ آخر ایک دن تو ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھلائیں گے۔ اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اور اس وقت تک ناحق اس نے 99 قتل کر رکھا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ آدمی 99 قتل کر چکا تھا۔ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوا، چنانچہ وہ اب ایسے عالم کی تلاش میں پڑا کہ جس کے پاس جا کر کے ہم اپنے گناہوں کی تلافی کا راستہ تلاش کریں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ ہم نے تو ناحق 99 قتل کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں سے پتہ کرتا رہا کہ ہمیں چاہیے ایسے عالم کی تلاش کہ جس کے سامنے میں ہم جا کر کے اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ ہم سیکھیں۔ اس زمانے کے اندر علماء کی تعداد کم تھی، بہت دور دور تک عالم دین ملا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ فلاں آدمی ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، تم ان سے جا کر کے اپنی پریشانی ظاہر کرو، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ آدمی وہاں پہنچا، اتفاق سے وہ آدمی بڑا ہی بہت ہی بڑا عابد تھا، متقی پرہیزگار تو تھا، لیکن علم دین اس کے پاس نہیں تھا، عالم دین نہیں تھا۔ اس کے حالات سننے کے بعد اس نے اپنی عقل سے یہ سوچا کہ جو آدمی 99 قتل کر چکا ہو، بھلا اس کی مغفرت کہاں ہوگی۔ اس نے اس کو یہ جواب دے دیا کہ تمہاری مغفرت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، جاؤ۔ یہ آدمی غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو، جب ہم 99 قتل کر چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے گا ہی نہیں، تو میں تم کو بھی قتل کر کے 100 پورا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ مگر اس کے دل کے اندر یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان اتنا بڑا گنہگار ہو اور اس کے معافی کا کوئی طریقہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بات اس کے دل کے اندر برابر آ رہی تھی۔ پھر اس نے پتہ لگایا کہ کسی اچھے عالم کا پتہ کوئی آدمی بتلا دے۔ چنانچہ اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک عالم دین ہے، تم وہاں جا کر کے ان سے اپنی پریشانی ظاہر کرو، اللہ کے سامنے مغفرت معافی کا کوئی نہ کوئی راستہ اور طریقہ وہ بتلائے گا۔ چنانچہ وہاں پہنچا اور اس عالم دین کے پاس پہنچ کر کے اپنی پریشانی، اپنے سارے حالات کو بیان کیا، اور اس کے بعد
پوچھا کہ کیا ہماری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تمہارے جو گناہ ہیں یہ تو سمندر کے جھاگ سے بہت ہی کم ہے۔ اگر کسی انسان کا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی اگر زیادہ ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لے گی۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کسی انسان کا گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اس عالم دین نے کہا کہ ایک کام کرو، تم سچے دل سے اللہ کے سے معافی مانگو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی باقی زندگی کو گزار دو، پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ آدمی وہاں سے چلا، سفر شروع کر دیا، راستے بیچوں بیچ راستے میں نہیں تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ روح نکالنے والے فرشتے آئے اور اس کی روح نکل گئی۔ نکلنے کے بعد انتقال ہو گیا اس کا راستے پر ہی۔ اب آسمان سے روح لے جانے کے لیے دونوں فرشتے آئے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے اور اسی تقویٰ کی حالت میں انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح لینے کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اور اگر گنہگار بندہ ہوتا ہے، بغیر توبہ کے وہ مر گیا، گناہ زندگی بھر کرتا رہا، توبہ نہیں کیا کبھی بھی، اللہ سے معافی نہیں مانگا اور اسی گناہ کی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور اس روح کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ دونوں فرشتے اسی روح کے لیے آئے، اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، اس لیے اس کی توبہ محقق نہیں ہوئی، اس لیے اب اس کی روح لے جانے کا حق ہمیں ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے اور دونوں میں فیصلہ کیا، کہا کہ دیکھو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو، یہ جہاں ہے دونوں جگہ کی زمین کو ناپ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہ کتنی دوری پر ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ کتنی دوری پر ہے، دونوں جگہ کو ناپ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو ناپی میں یہ آئی کہ جہاں جا رہا ہے وہ زمین کم ہے، جہاں سے آ رہا ہے وہ زمین زیادہ ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً اس کی روح لے جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا اعلان اسی دنیا کے اندر کر دیا۔ رحمت کے فرشتے کو روح لے جانے کا جو حق ملا، یہی اس کی مغفرت کا اعلان ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے میں بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی بڑی ہے کہ انسان کے گناہ چاہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو چاہے تم سے جتنا بھی گناہ ہو جائے تم گھبرانا مت، مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، چونکہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے تو پروردگار عالم تمام کے تمام
गुनाहों को माफ फरमा देता है। आज हर शख्स अपने तौर पर गौर व फिक्र करे कि आज हमारी जिंदगी के अंदर कितने गुनाह लगे हुए हैं। रातों दिन सुबह शाम हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह लगे हुए हैं। और आजकल तो इस तरक्की याफ्ता दौर में न जाने इंसान मुसलमानों के अंदर नए नए गुनाह का तरीका ईजाद हो रहा है। चाहे वो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, कोई त्योहार का मौका हो या गैर त्योहार का मौका हो, कौन सा ऐसा मौका है जो हमारे अंदर गुनाहों से भरा हुआ नहीं है। गौर कीजिए, शादी के मौके से कितने खुराफात होते हैं। शादी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म है कि निकाह करो और लड़की को रुखसत करा करके ले जाओ, बस। बाकी कोई लाम लिफाफे की जरूरत नहीं है, कोई शोहरत की जरूरत नहीं है। आज शादी के मौके से कितने खुराफात होते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और शायद के हजारों और लाखों घरों के अंदर मुसलमानों का कोई एक दो घर ऐसा होगा जो बिल्कुल सुन्नत और शरीयत के मुताबिक शादी ब्याह होती होगी। वगरना अवाम हो या खवास हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या जो भी अपने ज़माने का मुत्तकी हाजी हो, नमाजी हो, बुजुर्गान दीन हो, या कोई भी हो अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार समझता हो, सारे के सारे घरानों के अंदर शादी ब्याह के अंदर कितने खुराफात होते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी तरीके से जब बच्चे की विलादत होती है तो उस मौके से शरीयत ने कहा कि बच्चे की विलादत के 7वें दिन ये अकीका मुस्तहब तरीका है, ये कर लो। लोगों ने, मुसलमानों ने 7वें दिन को छोड़कर एक दिन पहले 6ठे दिन पर जो छठियार या छठी के नाम से जो मनाया जाता है, उसमें कितने खुराफात होते हैं, जरा गौर कर लीजिए। जबकि शरीय एतबार से शरीयत का ये हुक्म हुआ है कि ये छठी शरीयत के अंदर है ही नहीं। नतीजा ये है कि इस पर जो भी पैसा खर्च होता है, जो भी त्योहार की शक्ल मनाया जाता है, जो भी खुशियाँ मनाई जाती है, ये सारा का सारा हराम है, हराम है, हराम है शरीय एतबार से। और ऐसा घर है जिसके अंदर नहीं मनाया जाता है। वो जो कहावत है कि चोरी छूटे तो छूटे, हेरा फेरी न छूटे। पैसे वालों के घरों के अंदर, दुनियादार के घरों के अंदर, दुनिया वालों जिसके दिल और दिमाग के अंदर दुनिया बसी हुई है, उन लोगों के घरों के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन में ये छठी मनाया जाता है। और जो लोग बहुत समाज में, मुआशरे में बहुत दीनदार समझे जाते हैं, तो घर के अंदर कुछ न कुछ खाने पीने की शक्ल में मनाते ही हैं और कुछ दिनों से गुनाहों के अंदर फंस रहे हैं। हर मौके पर उलमाए किराम ये बतलाते हैं, तकरीरों के जरिए, तहरीर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हर एक तक ये बात पहुंचती है कि अल्लाह के बंदो, जो गुनाह हो चुके हैं, तौबा करके उस गुनाह से बचो और अल्लाह के सामने माफी मांगो। बजाय माफी मांगने के ये उम्मत, ये मुस्लिम कौम और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब तो एक बहुत ही खतरनाक रस्म मुसलमानों में चला हुआ है जिसको बर्थडे के नाम से जाना जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के घरों के अंदर इस तरीके से ये दाखिल होता जा रहा है। आप पूरी दुनिया के हालात का जायजा ले लीजिए। ये बर्थडे के अंदर मुसलमानों के अलावा दूसरी कौमें जो मनाती होगी भी अगर, तो इतना खुराफात, इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी, और रात भर डीजे बजा करके डांस का जो प्रोग्राम होता है, पता ही नहीं चलता है कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं या गैर मुस्लिम के बच्चे हैं। गैर मुस्लिम भी देखने पर शर्म आ जाएगी। याद रख लीजिए, ये इसका कोई तज़किरा शरीयत के अंदर नहीं है। आपका 1 रुपया खर्च हो, 1000 खर्च हो, 1 लाख रुपया खर्च हो, आप जितना भी पैसा इस पर खर्च करके बर्थडे पार्टी पर, सरासर ये हराम है, हराम है। और इस फंक्शन के अंदर शरीक होने वाले बाप
تعالیٰ جہنم کا انگارہ، آگ نہیں انگارہ اپنے پیٹ کے اندر رکھتا ہے۔ اور اس فنکشن پر جو خرچ ہوتا ہے، والدین کا پیسہ لگا برابر کا گناہ میں شریک، جو بھی بھائی بہن کا پیسہ لگا برابر کا گناہ کے اندر شریک۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ گھر برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ شیطانوں کا اڈا جس گھر کے اندر بن گیا ہو، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی تو وہ گھر پریشانیوں میں، بیماریوں میں اور نہ جانے کیسی طرح طرح کی مصیبتوں میں وہ گھر برباد ہوگا اور پھنستا چلا جائے گا۔ آج ہم لوگ روتے ہیں کہ کماتے ہیں، برکت نہیں ہے، کام چل رہا ہے، اچانک رک گیا، پریشانی آ گئی، بیماری آئی، ایک سے چھٹکارا نہیں، دوسری پریشانی آ گئی، دوسرے سے چھٹکارا نہیں، تیسری پریشانی آ گئی۔ ہم لوگ صرف ان بیماریوں کو، پریشانیوں کو لے کر کے ہم لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں، لیکن یہ آئی کہاں سے؟ یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ اس کی جڑ کو ہم لوگ تلاش نہیں کرتے۔ اس کا اصل سبب تو ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ کیوں نہیں پریشانی آئے گی؟ یہ پریشانیاں تو ہم نے اپنے ہاتھوں مول لیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب تمہارے ساتھ کوئی بیماری، پریشانی یا کسی طرح کی آفت اور مصیبت آ جائے تو اپنے زندگی کو ٹٹولو کہ کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے، جس نافرمانی کے بدلے میں تم اس مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ ہر شخص جانتا ہے دولت، غربت، صحت، بیماری، پریشانیوں سے چھٹکارا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے قبضے میں نہیں ہے، یہ تو پروردگار عالم کے قبضے میں ہے۔ اور جب اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا تو پروردگار عالم کبھی بھی ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی بہت موٹی سی بات بتلا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کی بھی اگر محبت ہے، کسی بھی انسان کی، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو، انسان کے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے میں وہ کسی تکلیف میں ہو۔ اگر جس کو چاہتا ہے اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو تکلیف خود کو ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، یہ انسان کا ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے تو کیا پروردگار عالم اپنے جس بندے سے محبت کرے، پروردگار عالم جس بندے کو اپنا بنا لے، پروردگار عالم جس بندے کو چاہنے لگے، کیا وہ اس بندے کو اللہ پاک کبھی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھانا ہوگا۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ جو اتنا بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی یہی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں کے راستے پر تو چل رہے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے بچنے کا طریقہ اور گناہوں سے کوئی معافی مانگنے کا طریقہ ہم لوگ نہیں اختیار کر پا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پریشانی میں جو پھنسے تو پھنستے چلے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز کی نیت باندھی۔ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نماز بھی اتنی لمبی کہ اس کا قیام بھی لمبا، رکوع اور سجدے یہ سب بڑے لمبے لمبے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب بھی ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھی ہے۔ خیر، نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے پہلے کبھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی ہے، آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے ہم نے پروردگار عالم سے 3 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں، جس میں سے 2 دعا تو قبول ہوئی، تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔ 2 دعائیں جو قبول ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ دعا تھی
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت پر عمومی عذاب نہ آئے۔ عمومی عذاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس امت سے پہلے جتنے بھی امتیں آئی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، انبیاء کرام سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، صحیح راستہ دکھلاتے رہے، لیکن پچھلی قوم نے کبھی بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ گناہ کرتی رہی ہے وہ قوم، اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ کبھی توبہ استغفار اس نے نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ تو پروردگار عالم نے جو ان قوموں پر عذاب بھیجا ہے، یک بارگی عذاب بھیجا، اور پوری کی پوری قوم کو یک بارگی ہلاک و برباد کر دیا۔ قرآن کریم کے اندر تمام کی تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دعا تو ہم نے یہ کی ہے کہ الہ العالمین پچھلی قوموں کی طرح سے میری امت پر عمومی عذاب نہ آئے۔ پروردگار عالم نے یہ دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہ العالمین میری امت پر عام قحط سالی نہ آئے۔ جس قحط سالی سے اب یہ دور چل رہا ہے، عام قحط سالی نہ آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسری دعا کی قبول تو ہو گئی، لیکن دو شرطوں کے ساتھ قبول ہوئی۔ دو شرطوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلی شرط وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ دوسری شرط ہے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ دوسری دعا قبول ہوئی۔ شرط کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے جو یہ دوسری دعا کی ہے یہ تو قبول ہے، لیکن اس وقت تک عام قحط سالی میں یہ امت نہیں مبتلا ہوگی جب تک کہ اس امت میں آپ ہوں گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جب تک آپ اس امت کے درمیان میں رہیں گے اس وقت تک عام قحط سالی اس پر نہیں آئے گی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہے نہیں، اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دوسری شرط لگائی کہ ہاں جب میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے درمیان نہیں رہیں گے تو یہ امت جب تک دوسری باتوں پر عمل کرتی رہے گی اس وقت تک اس امت کو عام قحط سالی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ امت توبہ اور استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک اس پر عام قحط سالی کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ سچے دل سے توبہ کرنا، استغفار پڑھنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں اور بڑی بڑی ہلاکت و بربادی سے چھٹکارا ہے توبہ استغفار کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا آج پوری دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہو، جہاں تک معلومات و جانکاری ہو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ارے دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے، ہر شخص خود اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لے، راتوں دن صبح و شام اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ خود ہم 24 گھنٹہ میں کتنا استغفار کرتے ہیں، اور جو ہم سے گناہ ہو چکا ہے وہ اس گناہ سے سچے دل سے ہم نے کتنی مرتبہ توبہ کیا ہے۔ ہر شخص غور کر لے، جب ہم خود نہیں کر پاتے تو ہم دوسروں کو کیا دیتے؟ اور جب سے یہ دوسری شرط ختم ہو گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس امت سے، اس مسلم قوم سے توبہ استغفار جب سے ختم ہو گیا، لوگ طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لے لیجیے، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر ایک جگہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے، پوری
پاک نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو پکی اور سچی توبہ تم کر لو، پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے توبہ کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ 3 باتیں اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو سچی توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ توبہ جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا، توبۃ نصوحا حاصل ہو جائے گا۔ اللہ علماء نے لکھا ہے، پہلی بات تو جو گناہ ہو چکا اس پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرے، روئے، شرمندگی اختیار کرے کہ الہ العالمین آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمانے کا حق یہ تھا کہ ہم آپ کی فرما برداری کرتے، الہ العالمین لیکن فرما برداری کے بدلے میں ہم سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، الہ العالمین اس گناہ پر ہم بہت ہی زیادہ شرمندہ ہیں۔ پہلی بات تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر شرمندہ ہو۔ دوسری بات، سچے دل سے پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کر لے کہ اب یہ گناہ دوبارہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ اور تیسری بات علماء نے لکھی ہے کہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اگر یہ تینوں بات اگر ہو گئی تو یاد رکھ لیجئے کہ جس گناہ سے آپ نے معافی مانگی ہے وہ گناہ آپ کے رجسٹر سے، اللہ نے جو گناہ لکھنے کا جو رجسٹر دے کر کے جس فرشتے کو متعین کر دیا ہے، اس رجسٹر سے آپ کے وہ گناہ ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ وہاں پر گناہ دکھائی نہ۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے اور پکے دل سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا۔ توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ اگر نہیں کیا پھر دوسرا گناہ کر لیا، پھر دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے ہی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس کے دل کے اندر گھستی نہیں ہے اور آگے کی زندگی وہ گناہوں میں مبتلا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آخرکار موت آئی اور اس کو اٹھا کر کے اسی حالت میں۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے تو غلطی بھی ہے ساتھ میں لگی ہوئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان سے غلطی، کمی کوتاہی ختم ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بہترین خطا کرنے والا، بہترین گناہگار وہ ہے کہ گناہ ہو اور پھر اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے، پروردگار عالم اس کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسا شخص ہے بالکل دھلا ہوا گناہوں سے پاک و صاف۔ شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اور توبہ کا طریقہ جو کتابوں کے اندر ہے وہ ہم نے بتلا دیا ہے کہ پہلے گناہ پر شرمندہ ہو، دوسرے اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تیسرے اب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، تو چاہے جتنے بڑا سے بڑا گناہ ہو یا جتنا زیادہ سے زیادہ گناہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ معافی مانگے تب نہ معاف ہوگا۔ ہر شخص اپنے طور پر غور و فکر کرے، یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے،
जिस तरीके से हम लोग अपने आबा व अजदाद को, दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को मरने के बाद अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुँचाते हैं, हमारा भी एक वक्त आएगा तो इस दुनिया को छोड़ देना होगा, और मरने का वक्त कौन सा है किसी को पता नहीं है। इसलिए जो वक्त मिल रहा है उसको अल्लाह की बात मानने में, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाने की कोशिश करें। जो वक्त गुजर चुका है, जो गुनाह हमसे हो चुके हैं, अल्लाह के सामने रो कर गिरा कर परवरदिगार आलम से माफ़ी मांगे, परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देगा। और जितनी बातें मालूमात हो, आने वाली ज़िंदगी में उन गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और अगली ज़िंदगी जो मिल रही है अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारने की कोशिश करें, तब जा कर के कामयाबी मिलेगी। वरना याद रख लीजिए, खुदा न खास्ता अगर इसी हालत में हमारी मौत आ गई जैसे पिछली ज़िंदगी गुजरी है, तो ये दुनिया की ज़िंदगी में जो परेशानी है ये कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी और तो आखिरत की ज़िंदगी है, और आखिरत में जो सज़ाएँ मिलेंगी, जो अज़ाब होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी एक झलक भी, जैसा कि हमने इससे पहले भी बतलाया था कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम इतनी खतरनाक गर्म है, ऐसी आग है, सज़ा की इतनी खतरनाक जगह है कि अगर सूई के नोक के बराबर भी अगर उसमें सुराख हो जाए तो ये दुनिया झुलस कर मर जाएगी, इतनी खतरनाक जगह है। और ये तो हर आदमी जानता है कि आखिरत के अंदर दो ही ठिकाने हैं, एक जन्नत, दूसरा जहन्नम। हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करके अल्लाह को राज़ी और खुश कर लिया तो जन्नत में जगह मिलेगी, और अगर किसी भी गुनाह की वजह से, कमी कोताही की वजह से खुदा न खास्ता जन्नत में जगह नहीं मिली तो दूसरा ठिकाना सीधा जहन्नम है। गौर कीजिए, तन्हाई में बैठ करके सोचिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ा कीजिए। परवरदिगार आलम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और जिस मुसीबतों से आज हम लोग चल रहे हैं, जो हालात आज हमारे ऊपर चल रहे हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हम अगर सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, फिर इन हालात के ख़त्म होने की दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक यकीनन दुआ कबूल करेगा। फिर देखिए हालात हमारे मन के मुताबिक होंगे, लेकिन शर्त है पहले अल्लाह को राज़ी करना, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना, सच्चे दिल से तौबा करना, तब जाकर हमारे हालात दुरुस्त होंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और सुन्नत व शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो